اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین، احکامات الہیہ یا زندگی گزارنے کے جو قاعدے قانون ہیں وہ ہر مذہب نے اپنے پیروکاروں کو دیے۔ اس کے حقیقت تک پہنچنے کا جو معاملہ ہے اس میں کنفیوژنز ہیں، تو ہم نے آج اس پہ تھوڑی سی بات یہ کرنی ہے کہ احکامات الہیہ کا بندے تک پہنچنے میں 3 درجات استعمال ہوتے ہیں۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین بھی ہمارے پاس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ عموماً لوگوں کے پاس جو دین کے یا احکامات الہیہ کے معاملے ہیں وہ سنے سنائے پر مبنی ہوتے ہیں۔ جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس گھر کے عقائد، نظریات اور مذہب و مسلک اس بچے کا مذہب و مسلک بن جاتا ہے۔ کوئی ہندو گھرانے میں ہوا تو ہندوؤں والے معاملات اس تک پہنچے تو اسے ہم کہیں گے آبائی دین۔ سورہ البقرہ کی 62 آیت میں کہا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، وہ جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے یا جو ستارہ پرست ہوئے، ان میں سے جو ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم الآخر پر اور عمل کرے گا صالح، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ اس پر سے خوف اور غم اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ جو ہمارے کانسیپٹس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے سنا سنایا۔ ہم اس کو کہیں گے سنا سنایا دین۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کی طرز فکر یا آباء و اجداد کے ایکسپیرینسز ہیں جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے ملے تھے۔ تو پہلے درجے میں احکامات جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ ہیں سنا سنایا دین۔ اس کی اتھینٹسٹی صرف وہی ہے جو والدین نے ہمیں، ماحول نے دکھائی، پڑھائی، سکھائی، تو وہ سارا سنا سنایا کے درجے میں ہے۔ اس درجے سے جب کوئی شخص آگے نکلنا چاہے تو سنے سنائے کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آبائی طرز فکر کے خلاف بات بھی سننا گوارا نہیں ہوتی۔ تو جو شخص اس پہ ہمت کر کے آگے نکلنا چاہے تو پھر اس کو دوسرے درجے میں جو احکامات الہیہ کی سچویشن بنتی ہے وہ ہوتا ہے پڑھا پڑھایا دین۔ کتابوں سے، ریفرنسز سے، اساتذہ سے، جو بھی ماحول میں ہمیں کتابی مواد میسر ہے، چاہے وہ الہامی کتابیں ہوں یا دوسرے آتھرز کی لکھی ہوئی ہوں، وہ دوسرا ہوتا ہے پڑھا پڑھایا دین۔ پڑھے پڑھائے کو سنے سنائے پر برتری حاصل ہوتی ہے، اور یہ جب کوئی سنے سنائے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے پڑھے پڑھائے میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ وہ جو کتابوں میں دیکھا، کہیں دیکھا، تو یہ پہلے درجے میں عام لوگ ہوتے ہیں، دوسرے میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پہلے درجے کو چھوڑ کے دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے پڑھا پڑھایا۔ پڑھے پڑھائے میں اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے کہ جس قسم کا مواد ہمیں ملا اور جس قسم کے سمجھانے والے ملے اس طرح سے بات بن گئی، اتنے لیول کی بات سمجھ میں آ گئی، اس میں بھی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تیسرا درجہ اور اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ ہے دیکھا دکھایا، مشاہداتی۔
اب مشاہداتی جو احکامات ہم تک پہنچتے ہیں وہ کوئی کامل استاد مرشد جسے نبوت کی پیروی حاصل ہوتی ہے اور نبوت کے زیر سایہ وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے شاگردوں کو ان معاملات میں ویژولائز کرواتا ہے، مشاہدہ کھلواتا ہے۔ تو مشاہدہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھے پڑھائے کو بھی پیچھے چھوڑا جائے، اسے بھی نظر انداز کیا جائے۔ قرآن میں جب ہم اس ریفرنس کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ سامنے آتا ہے جب انہوں نے سب سے پہلا کام اپنے والد بزرگوار کو اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہو بھائی، تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر انہیں الہ بنا لیتے ہو۔ آبائی طرز فکر کے ساتھ پہلا جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں قرآن نے بیان کیا۔ دوسرے درجے میں انہوں نے ماحولیاتی طرز فکر کو جب چیلنج کیا تو وہ معبد خانے میں گئے اور بتوں کو توڑ دیا اور سب لوگوں کی طرف سے جو معاملات تھے انہیں سامنا کیا ان کا، اور وہاں تیسرے درجے میں جا کے انہوں نے پھر اپنے بیوی بچوں کو اپنے سے جدا کیا، اور چوتھے نمبر پہ انہی بچے کے حوالے سے اسے بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ مشاہداتی طرزوں میں جانے کے لیے پھر قرآن اس بات پہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، وہ اس میں پورے اترے، ہم نے کہا ہم تجھے لوگوں کا امام ٹھہرائیں گے۔ تو کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جواب آیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، کہا یہ وراثت میں آگے چلنے والا کام نہیں ہے، یہ جو اس کے لیے کوشش کرے گا، جو ظالم ہو جائے گا، اس کے لیے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ جو آپ کی ذریت میں سے جو آپ کے پیروکار ہوں گے اور آپ کی طرز فکر کے مطابق باعمل ہوں گے، ان کو اسی طرح امامت دی جاتی رہے گی۔ تو آج ہم نے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: سنا سنایا دین، پڑھا پڑھایا دین، اور دیکھا دکھایا دین۔ تو دیکھے دکھائے تک پہنچنے کے لیے کسی کامل استاد مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، جسے نبوت کے زیر سایہ رہ کے تعلیم و تربیت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ان حضرات کو مرشد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مرشد کے ساتھ اٹیچ ہونے اور ان کی پیروی میں اپنی پسند، اپنی آباء و اجداد کی طرز فکر کو چھوڑنے، ماحولیاتی طرز فکر کو چھوڑنے کی جرت اور ہمت عطا کرے تاکہ ہم مشاہداتی طرزوں میں داخل ہو سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔